اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق سے قبل دو مخلوقات کو ایسی پہلے ہی پیدا کر چکے تھے جو انسانوں سے قبل آسمان پر موجود تھے۔ ان میں سے ایک فرشتوں کی جماعت تھی تو دوسرا ابلیس تھا۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل پیدا کر دیا تھا۔ رہی فرشتوں اور ابلیس کی تو آدم علیہ السلام سے قبل یہ لوگ ساتھ میں ہی تھے، عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری سب ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور وجہ یہ بتلائی کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، مجھے کچھ دنوں کی یا مجھے کچھ اوقات کی مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چل تجھے مہلت دے دی، قیامت تک کی تجھے مہلت دے دی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تجھے مہلت میں نے دے دی ہے، اور تو جو کرنا ہے کر۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ان کے سینے جانب سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں تیرے بندوں کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو گمراہ کرنا ہے کر لے، میری جہنم بہت بڑی ہے، تیرے 7 سالوں کو جہنم میں بھر دوں گا، لیکن جنہوں نے میری عبادت کی، میری بات مانی، میرے راستے پر چلے، نبی اور رسول جو بات بتلائیں ان کو اس طریقے پر چلیں گے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب ابلیس اس روئے زمین پر جو موجود تھا، اور اس روئے زمین سے پہلے ابلیس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہی آزمایا۔ ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہت پہلے ہی آزما لیا تھا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو یہ جو درخت سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے، جنت کے اندر آدم علیہ السلام موجود تھے، کہا یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اسے کھا لو۔ اللہ نے روک کے رکھا تھا، کہا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم علیہ السلام کو ابلیس نے لایا، کہا یہ درخت تمہیں پتا نہیں ہے، اس درخت کے قریب جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ گے۔ یہ اندازہ لگائیے گا یہ کیسے بہتر، کیسے سمجھا رہا ہے، کیسے آدم علیہ السلام کو جو ہے بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھول میں اس درخت کا جو ہے پھل کھا لیا۔ جب بھول میں اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نیچے زمین پر بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر انسانوں اور جنوں کی پھر جنگ شروع ہو گئی۔ انسانوں اور جنوں کے درمیان پھر ابلیس نے انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی سر توڑ کوشش میں لگے۔ اور آج کے دور کے اندر اور آج کے اس زمانے کے اندر جہاں انسان شیطان بنے بیٹھے ہیں وہاں شیطانوں کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اسی لیے کسی مشہور شخص نے ایک بات کہی تھی کہ ایک دفعہ کوئی گزر ہو رہا تھا، راستے میں ایک شخص بیٹھا ملا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہا وجہ کیا ہے آپ کی، آپ بڑے آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، میں ایک شیطان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ انسانوں کو تباہ و برباد کرو، تمہارا کام ہی وہی ہے، انسانوں کو بہکانا، انسانوں کو پھسلانا، انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا تمہارا کام، جاؤ کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام انسانوں نے لے لیا، اسی لیے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج وہی حالت ہے، آج وہی حالت ہے، انسانوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، انسانوں نے یہ لوگوں کو بہلانا، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانا، یہ کام انسانوں کا ہو چکا ہے۔ یہ جنات اور شیاطین، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے موقع پر میں نے نبی کو دیکھا، کہیں نہ ملے، ہر جگہ تلاش کی اللہ کے نبی کو، کسی جگہ اللہ کے نبی نظر نہ آئے۔ ہم سمجھ چکے کہ یا تو اللہ کے نبی کو اغوا کر دیا گیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غار ہرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی طرف والے راستے سے واپس آ رہے تھے، تو صحابی رسول اور اصحاب رسول نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، کدھر موجود تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ابھی جنوں سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، جنوں سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ لوگ اسلام قبول کر لیے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کہا کہ آپ ہمارے غذا کے تعلق سے، ہم جو کھائیں گے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ بتلا دیجئے، کچھ باتیں آپ سمجھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہڈی اور گوبر تمہاری غذا ہوگی، ہڈی تمہاری غذا اور گوبر تمہارے جانوروں کی غذا ہوگی۔ اور صاحب رسول سے کہا کہ کبھی تم ہڈی اور گوبر کے ذریعے سے جو ہے اپنے استنجا مت کرنا، یعنی استنجا کرتے ہیں کوئی تو استنجا کرتے وقت کیا ہے، پتھر، اگر پانی نہ ملے تو پتھر لے لیتے ہیں، پتھر سے استنجا کرنے سے ویسے ہی استنجا ہوتا ہے جیسے آپ نے جو پانی سے دھوئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ جہاں ہڈی نظر آئے، جہاں گوبر نظر آئے، کبھی اس جگہ پر جو ہے اس سے استنجا کرنا بھی مت، اور اس جگہ پر استنجا بھی مت کرنا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کتے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بلی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، مر گیا تھا کتا، جنگلوں میں کہیں گھومنے گئے، اتفاق سے دیکھا وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بس پیشاب دیر سے لگا، کھڑے ہو کر بس اسی جگہ پر پیشاب شروع کر دیا، یہ اسی جگہ پر حراست شروع کر دی۔ یہ جنوں اور شیاطین کا کھانا ہے،
جس میں اگر آپ نے ان کے ساتھ دخل اندازی کی تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھی دخل اندازی کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بھی برا رویہ برتیں گے اگر آپ نے ان کے ساتھ برا رویہ برتا۔ اب سننے میں تو کئی لوگ یہ سن رہے ہوں گے کہ امام صاحب جنوں اور شیاطین کی باتیں کر رہے ہیں، جنوں اور شیاطین میں لوگ اسلام قبول کرنا فلاں فلاں۔ میرے بھائی، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے بچے ہیں، آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے خاندان والے ہیں، ایسے ہی جنات و شیاطین کے بھی سارے ہوتے ہیں۔ جنات و شیاطین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کے بھی بیوی ہوتی ہے، جن کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، جن بھی ایک جو ہے ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی مخلوق پر اللہ نے عبادت اپنی فرض کی، دو ہی مخلوق ایسی ہیں جن کو عبادت کرنا ضروری اور لازم ہے، اور قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ گناہ کے کام کریں گے، اگر آپ غلط کام کریں گے، جیسے جہنم میں جائیں گے ویسے ہی جن بھی جہنم میں جائیں گے، ویسے ہی جنات بھی جہنم میں جائیں گے، ویسے ہی شیاطین بھی جنت و جہنم میں جائیں گے۔ شیاطین بھی نیک ہوتے ہیں، شیاطین بھی مسلمان ہوتے ہیں، شیاطین بھی کافر ہوتے ہیں، جن بھی نیک ہوتے ہیں، جن بھی کافر ہوتے ہیں۔ یہ سارے قوم قبیلے ہیں جنوں کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کی یہ حالات ہیں، جنات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اس چیز کو اوجھل کر دیا۔ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، شیطان ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جنات و شیاطین کو ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جنات و شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز عطا کی، ایک اور چیز عطا کی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر کے آ سکتے ہیں، کسی کی بھی شکل اختیار کر کے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ بڑے بڑے جو پیر اور مرید بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہوگا درگاہوں پر وہ ہاتھ اور جھولی پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیر اور مرید اور بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ڈھونگی بابائیں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور میں تو اولیاء اللہ کو دیکھا ہوں، اور میں تو عبدالقادر جیلانی کو دیکھا ہوں، اور میں تو فلاں کو دیکھا ہوں، اور میں تو فلاں کو دیکھا ہوں۔ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بدبخت ہوتے ہیں جن کے سامنے جنات و شیاطین حلیے بدل کر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس بابا ہے، یہی اللہ کے ولی۔ کیا سمجھتے ہو؟ جنات ایسے ہی آئیں گے کہ میں تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ؟ ایسے جنات آ کر آپ پر حاوی ہوں گے، یا شیاطین آپ کو کہیں گے کہ میں تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، سامنے ایک انسانی شکل اختیار کر کے آ جائیں اور کہیں کہ میں تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ؟ ایسا سوچو گے؟ ایسے آتے ہیں، آپ کو بتلاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا، ایک عبادت گزار رہا کرتا تھا، بڑی عبادتیں کیا کرتا تھا، اور جنات و شیاطین کو جو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ یہ سارے جن کے تعلق سے نہیں کہہ رہا، جنوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے آگے بھی بات ذکر کروں گا۔ تو ان کو بڑی جنوں اور شیاطین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ عبادت گزارے اور اس کو بہلانے، پھسلانے، بھٹکانے کا ذریعہ ہی نہیں ملتا، راستہ ہی نہیں ملتا۔ ایک دن اس نے پلاننگ بنائی اور اتفاق یہ ہوا کہ دو بھائی اسی کیا کہتے ہیں بستی میں رہا کرتے تھے، جس بستی میں یہ صاحب جو اوپر عبادت کیا کرتے تھے، اسی بستی میں دو بھائی رہا کرتے۔ ان دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ جنگ پر جانا تھا اور ان کی ایک بہن موجود تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کسی کے پاس چھوڑ کر لوٹنا تو عزت نہیں رہے گی، میری بیٹی بہن عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ پتہ نہیں جنگ میں شہید بھی ہو سکتا ہوں، لوٹ کے نہیں بھی آ سکتا ہوں، میری بہن کا کیا حشر ہوگا۔ انہوں نے سوچا وہ عبادت گزار جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جائیں گے، وہ بزرگان دین ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، اور ان کے پاس بیٹی رکھا ہے، بہن رکھا کر آ سکتے۔ گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ فلاں کمرہ ہے، یہ فلاں جگہ جاؤ، اپنی بہن کو وہاں پر رکھ دو، اور پھر اب شیطان کا جو ہے کیا کہتے ہیں دماغ دیکھیے گا، شیطان کا ذہن دیکھیے گا، شیطان کا ذہنی سوچ دیکھیے گا۔ انسان ایک ہی وقت میں گڑھے میں نہیں گراتا، شیطان انسان کو ایک ہی وقت میں دھکا مار کر گڑھے میں نہیں گراتا، ایک ہی وقت میں کسی مسلمان کو اسلام سے نکال کر مشرک نہیں بناتا، ایک ہی وقت میں کسی مسلمان کو دین سے نکال کر دین سے کافر نہیں بناتا۔ شیطان ہمیشہ پلاننگ بناتا ہے، شیطان ہمیشہ رات سے بناتا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، وہ ان کے پاس گیا، یہ کیا کیا کرتے تھے، جو کھانا رہتا تھا
جو کھانا، اور ظاہر سی بات ہے کھانا دینا پڑتا تھا، تو یہ جو کھایا کرتے تھے وہی کھانا دروازے پر رکھ کر آ جایا کرتے تھے، دروازے پر رکھ دیا، رکھ کر آ گئے، اور وہ اچھی بات میں آتی وہ کھانا اٹھا کر لے کر چلی جاتی. شیطان ہے، اور شیطان جو ہے ایک کیا کہتے ہیں عبادت گزار، وہ بھی عبادت گزار والی شکل میں ہے، بڑا جو ہے جبہ کپا، بڑا جو ہے اچھے تگڑے انسان بن کے ایک دم ایسے لگ رہا کہ جیسے عبادت گزار آیا. اس نے اسے کہا کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو؟ تم نے کبھی اس لڑکی کو جا کر دیکھا ہے؟ اس لڑکی کو جا کر دیکھا تم کھانا ایسے ہی باہر رکھ کر آتے تھا، تمہیں پتا اس نے کھانا کھایا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں دکھانے کے لیے کھانا اندر لے کر گئی، وہ کھانا کھایا نہیں ہو، کبھی جا کر دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا جاؤ اب سے کھانا اس کے روم میں دیکھا، اس کے کمرے میں داخل ہونا اور کمرے کے اندر رکھا. اس نے کہا اچھا، اور اس نے دوسرے دن سے کمرے میں داخل ہو گیا. کمرے میں وہ عبادت گزار جاتے، کھانا رکھتے، واپس آتے. یہ پرانے دور کی، یہ نبی کے پہلے کے واقعے. اور پھر شیطان آیا، ایک دن پھر واپس آیا، اور اس نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک لڑکی اکیلے بیٹھ کر کھانا کھایا، تم یہاں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، یہ کیسی بری بات ہے؟ جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ. پتا نہیں ہو کیسے، کس حالت میں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہو، سکتا ہے اس کو بخار وغیرہ ہو، جو بھی ہو. انہوں نے سمجھا کہ بھائی کہنے والا بڑا بزرگ کہہ رہا ہے. ایسے ہی ہوتے 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 وہ لڑکی کے ساتھ یہ عبادت گزار کو اتنا بہلایا اور پھسلایا کہ وہ اس کے جال میں پھنس گیا، اور بعد میں وہ لڑکی جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹ سے ہو گئی، پریگنٹ ہو گئی. اب عبادت گزار کو بڑی تکلیف ہوئی، میں تو بہت بڑی غلطی کر دی ہوں، میں زنا کر بیٹھا ہوں، اور اوپر سے لڑکی جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب اولاد بھی ہو چکی ہے. اور اگر قوم والوں کو پتا چل گیا، اگر یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو مجھے مار ڈالیں گے. تو اس نے اسی عبادت گزار سے پوچھا کہا اب کیا کرو، راستہ بدلاؤ. تو اس نے کہا ایک کام کرو، تو اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اس کے بیٹے کو بھی جو اولاد ہونے والی ہے اس کو بھی قتل کرو، اور جا کر دفن کر دو. ویسے بھی تم جو ہم لوگوں سے کافی دور رہتے ہو، کون تمہیں پوچھنے والا ہے؟ اور وہ دونوں بھائی گئے ہوئے، کب آئیں گے، زندہ آئیں گے، مر جائیں گے، کون سی خبر ہے؟ جاؤ یہ کام کرو. وہ گیا، اس لڑکی کو قتل کیا، اور اس لڑکی کے بچے کو قتل کیا، اور لے جا کر بھائی لوٹے. بھائیوں نے پوچھا، کہا کہ ہماری بہن کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن تو بھیا آئے ہوئے تو چلی گئی ہے، آپ کی بہن یہ کہہ کر چلی گئی کہ ہمارے دونوں بھائی واپس آ گئے، اب مجھے پتا ہی نہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے. اب شیطان کی چال دیکھو، خواب میں 3 دن تک لگاتار دونوں بھائیوں کے خواب میں آیا، اور اس نے بتلایا کہ تمہاری بہن کی لاش وہاں لگا. یہاں پر اس نے اس عبادت گزار کو بہلایا، وہاں پر اس بھائی کو بہلایا. آخرکار اس حد تک پہنچا گیا کہ بھائیوں کو پتا چل گیا کہ اسی شخص نے میرے باپ میرے بہن کو جو قتل کیا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب شیطان بڑے تنکے کے ساتھ جہاں وہ قتل ہونے والا ہے، جہاں اس کی صدر سنائی گئی اس عبادت گزار کی، وہاں پر وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ اب گردن کٹے گی، تب گردن کٹے گی. شیطان آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب کوئی راستہ بچا دو، بچ جاؤ، گردن کٹنے والی ہے، تم تو بڑے نیک لگتے ہو. اس نے کہا ایک کام کرو، میرے سامنے سجدہ کر دو تو وہ بچا ہوتا. اور جیسے ہی شیطان کے سامنے اسی عبادت گزار نے سجدہ کیا، وہ ہنستے ہوئے واپس لوٹ گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو تباہ کر دیا. یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. یہ قصہ نہیں سنا رہا، واقعہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. کبھی آپ کو ایک دم نہیں بہلائے گا، کبھی ایک دم نہیں پھسلائے گا، کبھی ایک دم آپ کو تباہ برباد نہیں کرے گا. دھیرے دھیرے آپ کے اندر داخل ہوگا، پھر آپ کو طریقے سے بہلائے گا، پھسلائے گا، اور پھر آپ کو سیدھا. اور انسان کے لیے ضروری ہے وہ اس سے بچے. اور انہی میں سے ایک چیز آتی ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا کہ شیطان کے کتنے ہیلے ہوتے ہیں، شیطان کیسے انسانوں کو تباہ کرتا ہے. شیطان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سکھلائی، کہا جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو دعا پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس جگہ پر شیطان اور اس کا گھرانہ موجود رہتا ہے. اس جگہ پر شیطان موجود رہتا ہے. جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو دعا پڑھ لیا کرو، اس جگہ پر شیطان موجود رہتا ہے. کتنے دعا پڑھتے ہیں؟ بولو، کتنوں کو دعا یاد ہے؟ اور چلو یاد ہوگی، کتنے
اب لگی ہوئی ہے تیز سے، بس پہلے تو اپنا جو قضاء حاجت پوری کرنی ہے، دعا تو بعد میں دیکھیں گے. بس سیدھا اندر داخل ہو گئے. یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہیں. شیطان کہاں پر برس بسیرا کرتا ہے؟ ویران جگہوں پر، جنگلات کے اندر، ایسے گھر جو ویران پڑ گئے ہوں گے، بیت الخلاء کے اندر، غراضت کے اندر، یہ شیطان کے اڈے ہیں جہاں پر وہ بسیرا کرتا ہے. اور پھر انہیں جگہوں سے شیطان انسان کو تباہ برباد کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی سانپ نظر آ جائے، گھریلو سانپ تمہیں نظر آ جائے، گھر میں سانپ نظر مت مارا کرو. 3 موقع یا 3 دن تک اس کو مہلت دیا کرو. وہ گھر تمہارا چھوڑ کر چلا گئے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسے ختم کر دینا، کیونکہ شیطان اکثر سانپ کی جو شکل اختیار کرتا ہے. یہ کس سے نہیں سنا؟ یہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کا اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، نئی شادی ہوئی تھی، اور اس کے بعد غزوہ خندق واقع ہو گئی. وہ خندق والی جنگ جس میں خندق بنی گئی تھی، تو خندق والی جنگ میں وہ شخص ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور ایک وقت میں جو ہے اپنے گھر بھی لوٹ جایا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی گھر جانا چاہتا ہوں. مدینہ میں ہی اس کا گھر تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جائیے، اور کہا کہ کام کو اپنی تلوار بھی ساتھ لے کر جانا، ورنہ یہودی تمہیں قتل کر سکتے ہیں. وہ اپنی تلوار لی اور چلے گئے، اور جو ہی گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ان کی بیوی باہر کھڑی ہوئی، صرف کھڑی ہوئی تھی، صرف کھڑی ہوئی تھی. غیرت کا یہ عالم ہو گیا ان کو، غیرت اتنی آ گئی ان کو کہ اسی وقت وہ گئے اور قریب تھا کہ تلوار اٹھا کر اپنی بیوی کو قتل کر دیتے. گئے، بیوی کو پکڑ لیا، کہا تم باہر کھڑی ہوئی ہو بے پردہ. کیا غیرت تھی صاحبہ، کیا غیرت تھی. ہمارے خاندان میں تو چچیری بہن اور کیا کہتے ہیں پٹیرا بھائی دونوں آپس میں اکیلے بات کرو. بچے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، بچے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ نیت خراب ہے. سامنے پورا خاندان قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، جن میں جو کیا کہتے ہیں دیور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں جیجا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، اور بے پردہ عورت ایسی بیٹھی ہوئی ہے جیسے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہمارے اپنے یا اللہ اکبر بے پردہ ایک خاتون وہ صحابی اللہ کی بندی باہر آ گئی، زہر آ گئی، ان کو پہنچ گئے، پوچھے کہا کیا کر رہے تھے، آپ باہر کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے مانگنے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لو، اندر جو ہے سانپ بیٹھا ہوا ہے اسی لیے میں باہر آ گئی، اندر سانپ ہے اسی لیے میں باہر آ گئی ہوں. اور وہ اندر سیدھا گئے، اور جیسے ہی گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے مجھے پتا نہیں ہے کہ سانپ پہلے مرا کہ یہ پہلے مرے، سانپ پہلے قتل ہوا کہ یہ پہلے قتل ہوئے. لیکن جب ہم اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے یہ واپس زندہ ہو جائیں، یہ واپس زندہ ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو، اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی، کہا گھر میں سانپ نظر آ جائے اسی وقت اس کو مت مارنا، اسی وقت اس کو مت مارنا، 3 دفعہ اس کو موقع دینا، اس کے بعد اس کو مارنا، کیونکہ اگر وہ جن یا شیطان ہوگا تو وہ واپس چل جائے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. کیونکہ قتل اسلام میں حرام ہے، چاہے جن کا قتل کرو، چاہے کافر کا قتل کرو، چاہے مسلمان کا قتل کرو، چاہے کسی کا بھی قتل کرو، اسلام نے قتل کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اسی لیے روکا گیا، ورنہ اس سے بچا گئے. اور تیسری بات، جن جو شکل اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جب تم نماز پڑھنے لگ جاؤ تو سامنے سترا رکھ دیا کرو، سامنے سترا رکھ دیا کرو. تو اللہ کے نبی نے کہا ورنہ اگر تمہارے سامنے سے عورت، گدھا یا کالا کتا گزر جائے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی. کون؟ عورت، گدھا اور کالا کتا تمہاری نماز کے سامنے سے گزر جائے نماز تمہاری ٹوٹ جائے گی. تو صحابی رسول نے کہا کہ عورت کا تعلق تو ہاں پتہ چلتا ہے، گدھا تو چلو وہ بھی، لیکن یہ کالا کتا کیوں؟ آپ نے چلو گدھا کہا تو گدھے کی سارے اقسام آ گئے، سارے اقسام گدھے کی آ گئی، کالا، پیلا، نیلا، سفید سب آ گئے، لیکن آپ نے کتوں میں کالا کتا کیوں کہا؟ تو صحابی رسول جو حدیث بیان کر رہے تھے ان سے ایک دوسرے صحابی نے سوال کیا،
تو انہوں نے کہا کہ تم جو سوال ابھی مجھ سے کر رہے ہو میں یہ اللہ کے نبی سے پوچھ چکا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہا کہ اکثر و بیشتر کالے کتے میں وہ کالا کتا نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان رہتا ہے. اکثر و بیشتر کالے کتے کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، کیونکہ کالی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جاذبیت اسے ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی چیز کا اس پر اثر پڑے وہ اپنے اندر اس چیز کو بسا لیتا ہے، ویسی کالے کتے میں طاقت ہوتی ہے. اسی لیے اکثر و بیشتر شیطان کالے کتے کی شکل اختیار کرتا ہے. اب یہ کئی لوگوں کے سننے میں جو ہے ایسا لگا ہوگا جیسے کہ بچپن میں کبھی قصے کہانیاں سنا کرتے تھے، آج امام سامنے پر کھڑے ہو کر وہی چیزیں سنا. نہیں میرے بھائی، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر انسانی شکل شیطان اختیار کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بچا کرو، شیطان انسانی شکل اختیار کر کے تمہیں تباہ کر سکتا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے آگے ارشاد فرمایا تھا کئی دفعہ شیطان نے خود میری شکل اختیار کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے. تو اسی لیے یہ شیطانی وسوسے، یہ جو شیطانی چالیں، ان سے بچا کریں. یہ میں نے آپ کو وضاحت سے ذکر کر دیا کہ شیطان کس موقع پر اور کہاں آتا ہے. کالے کتے نظر آ جائے بھگا دیا کرو اس کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انہی جنات و شیاطین سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے جسے ہم آپ جادو کہتے ہیں. جادو ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہونا اسلام کے اندر، جس چیز کو اسلام نے تسلیم کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اور خود اللہ کے نبی پر جادو ہوا ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جادو نہیں ہو سکتا. جادو ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے، لیکن جادو کرنا کروانا حرام ہے. جادو کرنا کروانا حرام ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، عورتیں ہمارے شوہر ہم سے پیار نہیں کرتے، یا مرد ہماری بیوی ہم سے محبت نہیں کرتی، یا عورت ہمارے شوہر وہ فلاں جگہ فلاں عورت سے پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتے. بعض والی عورت ہے کہ ہمارا تکلیف آپ کو کیوں، وہ فلاں بابا ہے نا، فلاں بابا ہے، ان کے پاس جاؤ، تعویذ خود بھی باندھو، اپنے شوہر کو بتاؤ، دیکھو تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے گا، دیکھو تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے گا وہ. اچھا ہمارے گھر میں افلاسی آ چکی ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمیشہ افلاسی آ رہی ہے، ہمارے گھر میں جب دیکھو کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے. بازو والی پہنچ گئی، خاندان کی بڑی اماں پہنچ گئی، کیوں کیا ہوا آپ کو؟ وہ فلاں بابا ہے نا، جاؤ. میں گئی تھی، گھر سے ساری افلاسی دور ہو گئی، گھر سے ساری بربادی دور ہو گئی، گھر سے سارا کچھ دور ہو گیا. وہ بابا نے ایک تعویذ باندھی، گھر میں آئے، تھوڑا ایسے پانی چھڑکا، گھر کے اندر آئے، تھوڑا ایسا کیا، بس گھر کا سارا کچھ خلاص. اب کچھ بھی افلاسی نہیں، اب آرام سے رہتے ہیں. وہ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، گھروں کے اندر افلاسی تمہاری وجہ سے آتی ہے، تم گھروں میں افلاسی لے کر آتے ہو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھتے رہنا. اور میری ماں اور بہنوں، اور بتلاؤ گھر میں کتنے بار نماز پڑھتی ہو، گھر میں کتنے بار نماز پڑھتی ہو. اور افلاسی آتی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو، تم سوچتی ہو گھر کے اندر افلاسی آ چکی ہے، گھر کے اندر لگتا ہے سایہ آ چکا ہے، گھر کے اندر لگتا ہے شیطان آ چکا ہے. اگر گھر میں سب سے بڑا شیطان کوئی ہے تو تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا تمہارا یہ ٹیلی ویژن ہے، اور تمہارے گھروں کی چھتوں پر لگا ہوا وہ چیز جس سے ٹیلی ویژن چلتا ہے. یہ گھروں کی افلاسی کا ذریعہ ہے، اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے. یہ افلاسی اس سے آتی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں کرتے، گھروں کے اندر بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں بغیر دعا کے، سو رہے ہیں بغیر دعا کے، آتے جاتے بغیر دعا کے، گھر میں داخل کوئی دعا نہیں، گھر سے نکل رہے کوئی دعا نہیں. پھر گھر میں افلاسی نہیں تو کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ گھروں میں تصویریں لٹکائے بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے شادی کی جو ہے البم، یہ شادی کی تصویر ہے، میاں بیوی دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، گھر میں ایک بار تصویر جو ہے لگی ہوئی ہے. کیا بھائی یہ ہماری شادی کی تصویر، یادگار تصویر. ایسی جگہوں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں اترتے تو پھر افلاسی نہیں تو کیا ہے؟ ایسے گھروں کے اندر شیطان ڈیرے ڈالتا. بچا کرو جادو یہ بات. تو یہ جو بابائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تمہیں تعویذوں کے نام پر لوٹتے ہیں، تمہیں تعویذوں کے نام پر لاکھوں اور کروڑوں روپے تمہارے جیبوں سے صاف کر جاتے ہیں، تمہاری جائیداد تک کر جاتے ہیں، یہ وہ بابائیں ہیں جو تمہاری زندگیوں کو تباہ کر سکتے ہیں، تمہاری زندگیوں کو تباہ، تمہاری پوری کی پوری نسل کو تباہ کر سکتے ہیں. تم جاتے ہو ان کے پاس، بیٹھتے ہو ان کے پاس،
اللہ کی قسم بچا کرو اس سے، بچا کرو اس سے، ان باباؤں کے پاس، ان جادوگروں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس، ان نجومیوں کے پاس جانے سے بچا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ جو کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس نے جو بات اس کو بتلائی، اس نے اس بات کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد رسول اللہ پر جو دین نازل ہوا، اس شخص نے اس کا انکار کر دیا۔ غیرتی کی حد ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، بابا کے پاس جاؤ، وہ جادوگر ہیں، وہ لوگ، وہ کاہن اور نجومی ہیں، وہ بچہ پیدا کر کے تمہیں دیں گے، وہ اولاد تمہیں دیں گے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ یہ جادوگر ہے؟ اللہ ہے کہ یہ کاہن اور نجومی ہے؟ یہ بابا ہے تمہیں بچہ پیدا کر کے دیں گے؟ کسی میں چیز طاقت نہیں۔ اس روئے زمین پر اگر اولاد دینے والا، اولاد چھیننے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، دونوں دینے والا اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر، اور اللہ سوائے اللہ کے کوئی موجود، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، کوئی نہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو بیچ کر رکھے، ایمان کا سودا کر کے آؤ، بچو اس سے۔ رہی بات جادو کی، تو جادو یہی چیز، یہی لوگ جادوگر ہیں، یہی لوگ جادوگر ہیں۔ جادو کیسے سیکھتے جانتے ہو نا، بتانے کی ضرورت نہیں، بڑا مشہور۔ جادو کبھی شیطان کسی انسان کے جو ہے شکنجے میں نہیں بیٹھتا، شیطان ہمیشہ اسی وقت جادوگر کے ہاتھ میں بیٹھتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے جب جادوگر اس کی کہی ہوئی باتوں کو تسلیم کرے۔ اسی لیے جادوگروں کبھی جاؤ، جادوگروں کو دیکھو، ان کے چہرے پر لعنت برستی ہوئی رہتی ہے۔ کبھی جاؤ دیکھو، ان کے چہروں پر لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ جادوگر ہمیشہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، شیطان کہتا ہے تم مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، چلو فلاں جو ہے پیشاب کو پیو، چلو فلاں حراست میں اتنے دن اپنی زندگی گزارو، چلو قرآن مجید کی ایسے بے حرمتی کرو، چلو دین کی ایسے بے حرمتی کرو، چلو فلاں چیز فلاں کرو، ایسے ایسے کروا کر، اور پھر آخر میں کہتا ہے اس کے قبضے میں ہوتا، قبضے میں نہیں ہوتا، بس اس کی بات کو مانتا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، ان جادوگروں کے شکنجوں میں کبھی مت پڑا کرو۔ اکثر دیکھتے ہو نا، بسوں پہ جا رہے ہو، راستوں پر جا رہے ہو، لکھا ہوا رہتا ہے اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہم سے رابطہ کریں، بچے پیدا نہیں ہو رہے، فلاں بابا، ان کے ہاتھ میں ایسا جادو ہے کہ وہ بچے پیدا کر کے دے دیں گے۔ عجیب سی بات ہے، اولاد پیدا کرنے والا اللہ، اور حساب میں میاں بیوی کا ذریعہ ہے، اور یہ بابا پیدا کر کے دیں گے۔ اب یہ کیسے پیدا کر کے دیں گے؟ یہ بھی آپ کو بتلا دوں، یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ ایسے اڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے درگاہوں پر ایسے اڈے موجود ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کئی لوگوں کو یہ خبر بھی ہوگا کہ جب درگاہوں پر جاتے ہو، اور کئی دفعہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اپنی عورت کو ہمارے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ چرس اور گانجا پینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بابا نہیں ہوتے، یہ چرسی ہوتے ہیں، یہ گانجا پینے والے نشری ہوتے ہیں، اور تم جا کر ان کے سامنے مانگتے ہو، ان کو بابا تصور کرتے ہو۔ ان سے تو بہتر تم ہو نا، ان سے بہتر تم ہو۔ میں کئی دفعہ اتفاق ہوا یہ کیا کہتے ہیں پہاڑی شریف کی درگاہ پر جانے کا، راستے پر چل رہا تھا، جو لوگ گزرتے، بابا بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ گزرتے یوں کرتے ہوئے جاتے، بابا سے کچھ پوچھتے ہوئے جاتے۔ میں نے دیکھا ان کو، ایسے لگ رہا تھا جیسے جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہایا نہ ہو، جب سے پیدا ہوا ہے کبھی نہایا نہ ہو، بال ایسے بالکل، دادی کا ایسے ایسے خبر بیان کر اس موقع پر دیکھ کر اگر چلو کھانا موقع کھایا ہوا نہیں تھا ورنہ اسی پر الٹی ہو جاتی، یہ حالت ہے اس کی۔ اور لوگ اس کو بابا کہتے ہیں، جس کے کپڑوں پر سے بدبو آ رہی ہے، جس کے جسم کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ انسان اس کے جسم کو دیکھے تو انسان کو الٹی ہو جائے، اس کے سامنے بیٹھ کر انسان دو نیوالے کھانا بھی نہ کھا سکے، یا اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا تصور آ جائے تو اس کے پیٹ میں کھانا بھی نہ چل جا سکے، ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو معاشرہ بابا کہتا ہے۔ کتنی بدبختی،
یہ لوگ تمہیں تمہاری ساری زندگی تباہ کر سکتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو بیان کروں. یہ واقعہ لاہور کا ہے، پاکستان کا واقعہ تھا. اور صاحب کتاب میں نے واقعہ پڑھا، انہوں نے ذاتی طور پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. 1999 کے اندر یہ واقعہ جو ہے لندن کے ایک اخبار کے اندر یہ واقعہ چھپا ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا. تو اس نے کیا کیا، آخرکار پریشانی کے عالم میں اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بابا ہے جاؤ، اور وہ بابا کے پاس گیا. پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا بھاگ گیا تھا. اس کا بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا. وہ گیا بابا کے پاس، کہا بابا ہمارا بیٹا بھاگ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جیب ڈھیلی کریے، آپ بتاؤں گا. اور وہ بیچارے صاحب جیب ڈھیلی کیے، ان کو کچھ پیسے دیے. ظاہر سی بات ہے سیدھا تو نہیں مانگیں گے، کہیں گے کچھ لگے گا، فلاں بکرا خریدنا پڑے گا، فلاں چیز خریدنی پڑے گی، فلاں جو ہے فلاں لکڑی خریدنی پڑے، کچھ پیسے لگیں گے. اب پوچھو کتنے لگیں گے؟ کچھ نہیں، بس 50,000 روپے ہے. ہمیں کچھ نہیں، بس 50,000 روپے. بس وہ صاحب نکال کر دے دیے. اب جب انہوں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے اور انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا لگ گیا، مجھے بتایا گیا تمہارا بیٹا فلاں جگہ. وہ بیچارے گئے، وہاں دیکھا بیٹا موجود ہی نہیں. پھر پہنچے، پھر کہا کہ بیٹا ملا ہی نہیں. کہا کہ ابھی بھی کچھ لگے گا، تمہارا بیٹے کو جنی بھگا کر لے کر گئی. جو جنی ہے تمہارے بیٹے کو بھگا کر لے کر گئی ہے. دونوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ پسند کرتی ہے، یہ بھی پسند کرتے ہیں. کچھ اور لگے گا، دونوں کا رشتہ کروا کر تمہیں دوں گا. یہ کس سے کہانی ابھی سنا رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ اپنے ہی گھر کے آس پاس رہتے ہیں تو 1 سے 2 واقعے ایسے آپ کو سنیں گے. یہ حالت آخرکار اتنا اس جادوگر نے اس کو سمایا کہ اس نے اپنی پوری پراپرٹی بیٹے کو بچانے کے لیے بیچ دی، لیکن اس کی اولاد اس کو نہیں دی. یہ حالت ہے معاشرے کی. اسی لیے میرے دوستوں ان کے جو ہے نقش قدم کو بچے گا، ان کی باتوں کو مت مانیے گا. اس روئے زمین پر مدد سے اللہ کرتا ہے، مشکلیں دور کرنے والا، مسائل دور کرنے والا، تمہاری حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، ہر چیز سے تمہیں نوازنے والا، اولاد دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، گھروں کی مرموسیت کو دور کرنے والا، گھروں کو آباد کرنے والا، گھروں کو برباد کرنے والا اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے. اسی لیے پیارو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. آج معاشرے کو دیکھیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ مختصر طریقے سے کچھ باتیں اور بتلا کر اپنی بات ختم کروں. آج معاشرے پر نظر اٹھا کر دیکھیے گا، نمازی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جب کوئی شخص رات کے موقع پر سوتا ہے اور صبح تک سوتا رہتا ہے تو ایسوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھے بغیر ٹانگ پھیلائے ہوئے شیطانوں کی طرح سو رہے، کافروں کی طرح ٹانگ پھیلائے ہوئے سو رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز جاتی ہے، جانے دو، نیند سب سے اہم ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا. اب سوچنے والی بات ہے مسلمانوں، سوچنے والی بات ہے کہ تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر صبح کے وقت وہی افلاسی والا چہرہ لے کر چہرے پر وہ کا لعنت برس رہی ہوتی ہے، چہرے پر 12 بجے ہوئے رہتے ہیں، چہرہ اتارے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل تندرست ہیں. نہیں، اگر تمہارے اندر اگر تم یہ کہہ رہے ہو آج کا دن برا جا رہا ہے اور میرے دن میں اور میری زندگی پوری خراب ہے، جو کرتا ہوں سب برا ہوتا ہے، اس لیے برا ہوتا ہے کیونکہ تمہارے فجر کی شروعات، صبح کی شروعات شیطان کے پیشاب سے ہوتی ہے. تو کیا خاص تمہارے دن اچھے رہیں گے؟ یار نماز پڑھا کرو. نماز شیطان سے بچاتا ہے، نماز جادوگروں سے بچاتا ہے، نماز جادو سے بچاتا ہے، نماز جنوں سے بچاتا ہے، نماز شیاطین سے بچاتا ہے. نماز پڑھا کرو. اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو پھر یہ حشر ہوگا، پھر گھروں کے اندر لڑائیاں بھی ہوں گی، پھر جادو آئے گا گھر میں بھی، جادو کا حملہ بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا تھا، ایک یہودی نے جادو کروایا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے ذریعے آپ پر جادو ہوا تھا. ایک بات لوگ یہ اکثر جب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا تھا تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کا جو ایک سوال ہوتا ہے اس کو بھی حل کرتے ہوئے چلا جاؤں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو پیغمبر ہے، جب پیغمبر ہے تو نبی کو کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی کو جادو ہوا.
نبی پر شیطان حاوی ہو چکا تھا. نبی کو کیسے جادو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اللہ کے نبی پر جادو ہوا تھا لیکن آپ کی پیغمبری پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. آپ کی پیغمبری پر کوئی اثر نہیں آیا تو صرف آپ کی ذاتی زندگی پر اثر ہوا تھا. صرف آپ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں آج فلاں بیوی کے پاس گیا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے گئے ہوئے تھے حالانکہ نہیں گئے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، 2 فرشتوں کو بھیجا. ان دونوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی گئے اور اس کنویں کے اندر سے وہ جادو کو نکالا اور اس کو صحیح کر کے پھینک دیا. تب کہیں جا کر وہ جادو ختم. تو جادو ہوتا ہے، جادو کراتے ہیں، بچا کریے گا. یہ ہماری ماں اور بہنیں اکثر کیا ہے 4 پیسوں کے جو ہے چکر میں بالوں کو جو ہے وہ کرتے کنگھی کرتے ہیں. جو بال لیتے ہیں 4 پیسے ملنے کے چکر میں وہ بال بیچ خریدنے والے آتے ہیں. پتہ نہیں آج کل آتے ہیں نہیں، پہلے آیا کرتے تھے اب خبر نہیں. تو وہ بال خریدنے والے آتے ہیں. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بالیں جمع کر کے ان کو نواز دیتی ہیں. مت کیا کریں. ایک تو بال ایسے کرنا حرام ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس کے ذریعے سے آپ پر جادو ہو جائے تو آپ کریں گی کیا کریں گی؟ کیا ہوگا؟ اسی لیے ایسا کام مت کریے گا. 4 پیسوں کے لیے اپنی زندگی کو جو تباہی و بربادی میں کبھی مت ڈالیے گا. ان بالوں کو بیچنا، ان بالوں کو خریدنا یہ اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، پہلے سے حرام ہے. پھر آپ اوپر سے بالوں کو بیچتی ہیں. پھر اس کے ذریعے سے کبھی کبھار بھی جادو ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں کہتا کہ ہوگا، ہو بھی سکتا ہے، کروا بھی سکتے ہیں. اسی لیے بچا کریں. یہ جادو کے تعلق سے اور جن اور شیاطین کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں جو معمولی انداز سے میں نے بتائی، ورنہ باتیں بہت کثیر ہیں. کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنات و شیاطین کے فتنوں سے بچائے. ہم کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر رکھے، اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.